اور اس کے بعد یہ قافلہ سفر کرتا ہوا آگے بڑھا، ابن زیاد کے دربار تک پہنچا تو ابن زیاد نے اپنے دارالعمارت کے ایک کونے میں اہل بیت کی خواتین محترم کو بٹھا دیا، اور ابن سعد اور اس کے ساتھیوں نے ایک تھال میں یا دو تھال جیسے رہے ہوں شہدائے کرام کے سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور سرگزشت بیان کرنے لگے کہ میدان کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بھئی اپنی بڑھانک رہے تھے، اپنے ظلم کی داستان بیان کر رہے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کی زبان سے یہ بےہودہ جملہ نکلا اس وقت، اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سختی کی، سختی ڈالی، انہیں ہلاک کیا اور ہمیں کامیاب کیا۔ اس کا معاذ اللہ یہ کہنا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے برجستہ فرمایا جوش کے عالم میں کہ الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ اے ظالم اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، سن ہم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت و وقار بخشا ہے اور ہماری پوری پاکی فرمائی ہے اور ہمارے حق میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے۔ ابن زیاد خاموش ہو جاتا ہے، پھر شرمندگی مٹانے کے لیے معاذ اللہ وہ سیدہ زینب کی جانب مخاطب ہوا اور یہ کہتا ہے کہ کیفا رأیتم قدرت اللہ، یعنی اے اہل بیت کے لوگوں تم نے اللہ کی قدرت دیکھی؟ یعنی اس ظالم کا اشارہ یہ تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی میدان کربلا میں قتل ہوئے، تم لوگ قید ہوئے، یعنی معاذ اللہ تمہارے لیے رسوائی ہوئی اور ہمارے لیے معاذ اللہ عزت ہوئی۔ سیدہ زینب نے پھر ارشاد فرمایا ابن زیاد سن، سیجمع اللہ بیننا و بینکا ولینصف بیننا و بینکا۔ آج تو میں تیرے منہ میں زبان ہے، اس وقت تو صاحب قوت ہے، جو چاہے بکلے، لیکن آنے والا وقت قیامت کا وہ ہوگا جہاں تو بھی ہوگا، ہم اہل بیت بھی ہوں گے، اور اس دن رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا، حق بھی ظاہر ہو جائے گا، باطل بھی ظاہر ہو جائے گا۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چھڑی اٹھائی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑی سے وہ چوٹیں لگانے لگا اور کوشش کی کہ دندان مبارک کے اندر چھڑی کو داخل کر کے دندان مبارک کو شہید کر دے۔ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عفیف نامی صحابی یا ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع میں موجود تھے، تڑپ گئے اور چیخ کر کے فرمایا کہ ابن زیاد امام حسین کے مبارک لبوں سے اپنی ناپاک چھڑی کو ہٹا لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں او ابن زیاد امام حسین کے مبارک لبوں سے اپنی ناپاک چھڑی کو ہٹا لے کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ان مبارک لبوں کو چوما کرتے تھے، یہ لب بوسہ گاہے رسول ہیں، ظالم توہین نہ کر ان مبارک لبوں کی۔ ابن زیاد جھنجلا کر کہتا ہے اگر تمہاری صحابیت کا خیال نہ ہوتا، اگر تمہاری صحابیت کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی قتل کرا دیتا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں ظالم جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جب تو نے نبی کی قرابت کا لحاظ نہیں کیا، جب تو نے نبی کے نواسے کا لحاظ نہیں کیا،
تو میں تو نبی کا غلام ہوں، تو میری صحابیت کا کیا لحاظ کرے گا؟ ابن زیاد خاموش ہو کر پلٹتا ہے غالباً اہل بیت اطہار کی جانب۔ امام زین العابدین پر نظر پڑی تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو عبید اللہ ابن زیاد کے درباریوں میں سے یا ابن سعد کے جو ساتھی میدان کربلا سے آئے تھے، انہوں نے ابن زیاد کو بتایا کہ یہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے اور یہی اکیلے ان کی نسل پاک میں بچے ہیں۔ ابن زیاد ظالم اپنے ساتھیوں میں سے کہتا ہے کہ ان کو بھی شہید کر کے نسل حسین کی آخری نشانی مٹا دے۔ ابن زیاد جلاد سے کہتا ہے کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کر کے نسل حسین کی آخری نشانی مٹا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جلال آیا۔ حضرت عابد بیمار کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچ لیا اور ابن زیاد کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ او ظالم، اگر تجھے ان شاہزادے کو قتل ہی کرنا ہے تو پہلے ہم اہل بیت کی خواتین محترم کو قتل کر دے کہ یہی شاہزادہ تنہا بچا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ اگر تیرے ظلم کی پیاس نہیں بجھی تو پہلے ہمیں قتل کر دے، اس کے بعد شاہزادے کو قتل کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا فرمانا تھا کہ قدرتاً ابن زیاد پر جیسے روب طاری ہو گیا۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ اسی وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جلال آیا اور جوش میں فرمایا، او ظالم ابن زیاد، تو ہمیں قتل سے نہ ڈرا، ہم اہل بیت نبی ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، حق پر اور دین کی راہ میں ہمارا کام ہی سر کٹا دینا اور گھر لٹا دینا ہے۔ تیری دھمکی سے ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور سن لے، تو بھی باطل ہے، تیرا یزید بھی باطل ہے، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، میرے حسین آج بھی حق پر ہیں اور قیامت تک حق پر رہیں گے۔ ابن زیاد خاموش تھا، اب اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو چاہا کہ اٹھا کر کے آپ کے سر مبارک اور چہرے پاک کو قریب سے دیکھے۔ ارادہ کیا اس نے کہ آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر کے قریب سے آپ کے چہرے کو دیکھے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لگائے، اٹھایا، مگر ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی، طاقت نہ رہی کہ وہ سر پاک امام حسین کو سنبھال سکے۔ اس نے گھبرا کر امام حسین کے سر مبارک کو اپنی داہنی ران پر رکھ لیا۔ دیکھو یہاں پھر کرامت امام کا ظہور ہو رہا ہے، یہاں پھر کرامت امام کا ظہور ہو رہا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر یہ تخت ہے، یہ چادر بچھی ہے اور کپڑے ہیں، اگر آپ پانی یا خون کا ایک نہیں 100 قطرہ ڈالیں تو نہ چادر میں سوراخ ہوگا نہ تخت میں سوراخ ہوگا، اسی میں جذب ہو کر رہ جائے گا۔ بات تو یہی ہے، لیکن سر پاک امام حسین کی کرامت ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی ابن زیاد نے گھبرا کر کے سر پاک امام حسین کو اپنی داہنی ران پر رکھا، اسی وقت خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ سر پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا
اور اس قطرے کی شان یہ تھی کہ ابن زیاد جو عبا پہنے ہوئے تھا اس میں سوراخ کیا، پھر ابن زیاد کی ران میں سوراخ کیا، اور ابن زیاد کی ران میں سوراخ کر کے جس تخت پر وہ بیٹھا تھا اس تخت میں سوراخ کر کے زمین پر آ کر غائب ہو گیا۔ یہ کرامت ہے میرے امام کے خون کے ایک قطرے کی، یہ اختیار ہے امام عالی مقام کا، اور بتا دیا کہ سرکار امام کا اختیار اور شان کیا ہے۔ سرکار امام عالی مقام کے خون کے اس قطرے کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، سوراخ ہو جانا یہی کرامت ہے، لیکن پھر یہ ابن زیاد کی ران میں جو سوراخ بنا زخم ہوا، ناسور بن گیا، اور آخر وقت تک اچھا نہیں ہوا، اور اتنی اس سے بدبو آتی تھی کہ نافع مشکی باندھتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اور پھر یہی ابن زیاد جب مختار ابن عبید ثقفی کے زمانے میں دریائے فرات کے کنارے مالک ابن اشتر کی فوجوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو سینکڑوں ظالموں کی لاشوں کے نیچے اس کی لاش دبی تھی، اسی بدبو کے ذریعے پہچان کر کے اس کی لاش کو کھینچ کر نکالا گیا۔ یا سرکار امام نے جو سزا دی